السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غنی عن العالمین، صدق اللہ العظیم۔ سرکاری طور پر حج کمیٹیوں کی طرف سے حج کی درخواست کا مطالبہ کر لیا گیا۔ ایسے وقت میں بطور خاص ان لوگوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے جن پر حج فرض ہو چکا ہے۔ قرآن کریم نے اس آیت میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اس کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہ جیسے زکوٰۃ کے لیے مالک نصاب ہونا ضروری ہے، آج کل کے اعتبار سے 50-60 ہزار روپے کا سال کا گزرنا ضروری ہے، اس طرح سے حج کے لیے ضروری نہیں ہے۔ حج کے لیے آنے جانے کا خرچ، گھر والوں کا خرچ، اور اگر کوئی عورت ہے تو اس کے ساتھ اس کے محرم کا خرچ اگر اس کے پاس موجود ہے تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ حج کمیٹی سے گزشتہ سال 3 لاکھ کے قریب رقم کا مطالبہ کیا گیا، اور پرائیویٹ نجی طور پر لے جانے والے ٹراویل سے 7,000 سے لے کر 14,000 تک کی رقم کا ریٹ رکھا گیا۔ اگر اتنی رقم سونے چاندی کی شکل میں، اگر اتنی رقم زمین جائیداد کی شکل میں، اگر اتنی رقم زائد مکان زائد دکان کی شکل میں اگر کسی کے پاس ہے تو اس پر حج فرض ہے۔ ایام حج میں ذوالحجہ کے مہینے میں، شوال ذی قعدہ کے مہینے میں جب اتنی رقم اس کے پاس آ جاتی ہے تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کا انداز ایسا ہے، وَمَنْ كَفَرَ، اور جو حج کا انکار کر دے زبان سے حقیقت میں کافر ہو جائے گا۔ وَمَنْ كَفَرَ، عملاً انکار کر دے، عملاً روگردانی کرے، بیزارگی کرے، تیاری نہ کرے، اسباب نہ اپنائے۔ اللہ کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب یہ اللہ کے گھر پر ہی جانا نہیں چاہتا، اللہ کو ہماری کیا ضرورت ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا سرورۃ فی الاسلام، لا سرورۃ فی الاسلام، ایسا گوشہ نشینی اور ایسا تنہائی میں رہنا کہ آدمی حج کا بھی انکار کر دے، حج کے عمل کو بھی چھوڑ دے، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑا سخت تحدید نامہ اعلان کروا دیا شہروں اور ملکوں میں، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ جن لوگوں پر حج فرض ہو گیا اور وہ حج نہیں کر رہے ہیں، میں ان پر جزیہ
جو کافروں پر نافذ کیا جاتا ہے ان کے لیے بھی جزیہ نافذ کر دوں۔ ما ہم بمسلمین، ما ہم بمسلمین، یہ کامل مسلمان نہیں ہیں، یہ لوگ حقیقی مسلمان نہیں ہیں جو حج کے فرض ہونے کے باوجود فرض کی ادائیگی کی فکر نہیں کرتے۔ فضائل ہے، فضائل حج دیکھیے، طبقات الحجاج دیکھیے، قاضی اطہر مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی اعیان الحجاج دیکھیے، ابو المعاصر حبیب الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی کیسے کیسے عشاق کے واقعات ہیں، کیسے کیسے اللہ کے گھر پر جانے کے لیے تڑپنے والے، سب کچھ قربان کرنے والے، معذوریوں کے باوجود لڑکتے ہوئے جانے والے اللہ کے نیک بندوں کے واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ اور آدمی کو نظر آتا ہے کہ دولت سے حج نہیں ہوتا، ہمت سے ہی حج ہوتا ہے، ظاہری صحت سے حج نہیں ہوتا، عشق کی آگ سے حج آسان ہو جاتا ہے۔ افریقہ کی بوڑھیوں کو آپ نے دیکھا سیمنٹ کے تھیلوں میں کپڑے اور سفر کا سامان رکھے ہوئے، کوئی اپنے اونٹ کو بیچ کر آتی ہے، کوئی اپنے بکریوں کو بیچ کر آتا ہے اللہ کے گھر کے طواف کے شوق میں۔ اور یہ ایسے ایسے دولت مند ہیں، ایسے ایسے ریال اور درہم، ڈالر اور پاؤنڈ والے ہیں، کئی کئی مکانوں کے مالک ہیں، ایکڑوں کے کھیت کے مالک ہیں، لیکن فرض حج کی توفیق نہیں ہے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر حج میں خرچ کیا جانے والا 1 درہم کا ثواب، کنز العمال کی روایت ہے 1 کروڑ درہم کے برابر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ سفر حج میں موت ہو جائے قیامت تک اس کے لیے حج لکھا جائے گا، بغیر عذر کے تاخیر کرتا ہے تو یہ گناہ اس وقت معاف ہوگا جب تک کہ وہ حج نہ کر لے، حج کرنے کے بعد تاخیر کا گناہ معاف ہوگا، ورنہ وہ گناہ اس کی گردن پر باقی رہے گا۔ عام طور پر ہمارے علاقوں میں جو غلط تصورات ہیں، پہلے بچوں کی سب کی شادی ہو جائے، سب کا مکان تعمیر ہو جائے، اس کے بعد اگر پونجی بچے گی تو ہم حج کے لیے جائیں گے۔ جس وقت داڑھی رکھنے کا ارادہ ہوگا اور جس وقت پورے گناہوں سے توبہ کرنے کا ارادہ ہوگا تب ہم حج کے لیے جائیں گے، کیونکہ حج کے بعد تو ہم گناہ کر نہیں سکتے، حج سے پہلے جو کر سکتے ہیں کر لیے جائیں گے۔ یہ غلط تصور ہے۔ علماء نے صاف لکھا ہے، انوار مناسک اور دیگر غنیت الناسک اس قسم کی کتابیں جو مسائل حج سے متعلق ہے، جو پیسہ میں نے ذاتی مکان کی تعمیر کے لیے بھی رکھا، حج کے دن آ گئے، بیٹیوں کی شادی کے لیے، بیٹوں کے نکاح کے لیے رکھا، حج کے دن آ گئے اور اس کے ذریعے سے حج ہو سکتا ہے، اخراجات حج کے لیے وہ رقم کافی ہے۔ شادی سے پہلے، شادی کو تو ہم نے اتنی بڑی مصیبت بنایا ہے، حج پہلے فرض ہے، مکان کی تعمیر سے پہلے حج فرض ہے، ماں باپ کی طرف سے کرنے سے پہلے اپنی طرف سے فرض ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا، لبیک عن شبرما، میں شبرما کی طرف سے حج کرتا ہوں۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اپنا حج تو کر لو، جس پر فرض ہے وہ پہلے اپنا تو کر لے۔ اگر ماں باپ پر بھی فرض تھا اور وہ حج کرے بغیر مر گئے، ایسی بھی بہت بڑی تعداد ہے، تو واقعی یہ بہت بڑی تکلیف دہ بات ہے، آخرت کے اعتبار سے سنگین
عذاب والی بات ہے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے مرحوم والدین کا حج کرے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بھی آزاد کر دیتے ہیں، اور والدین کو حج کا ثواب دینے کے علاوہ اس کو بھی بغیر کمی کے حج کا عطا فرماتے ہیں۔ ان کا بھی فرض ادا کرنے کی فکر ہو، اپنا بھی فرض ادا کرنے کی فکر ہو، نکاح نہیں ہوا اور بہت زیادہ تقاضا بھی فوراً نہیں ہے اور حج فرض ہے، اتنی بڑی رقم اس کے پاس موجود ہے تو اس کو اپنے نکاح کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ ہم جائیں گے تو دونوں مل کر جائیں گے تو بیوی کو لے کر جاؤں گا، بیوی کے سفر کے اخراجات جمع ہونے کے بعد جاؤں گا، اس کے بھی انتظار کی اجازت نہیں ہے۔ اگر میرے پاس میرے اپنے ذاتی سفر حج کے اخراجات جمع ہو چکے ہیں، جو میں نے عرض کیا اس کو اپنے سفر کی تیاری شروع کر دینا چاہیے۔ اس زمانے میں بڑی زبردست غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے، عمرے کو حج کی طرف سے کافی سمجھ لیا جاتا ہے۔ عمرہ کرنا سنت ہے، حج کرنا ایک آدمی پر فرض ہے۔ فجر کی سنت پڑھ لینے سے فجر کا فرض تو ادا نہیں ہوگا، عمرے کی سنت ادا کر لینے سے حج کا فرض گردن سے نہیں اترے گا۔ عمرے کے لیے ہم جا رہے ہیں، 1.25 لاکھ روپے کا خرچ ہے، حج کے لیے جائیں گے تو 3 سے لے کر 7 لاکھ تک کا خرچ ہے۔ چلو ہم عمرہ ہی کر کے بوجھ اتار لیں، ہمیں بھیڑ سے بہت ڈر لگتا ہے، اتنی بڑی تعداد میں جانے سے ہمیں ڈر لگتا ہے، ہیبت ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں موت ہو جائے گی، دبے جائیں گے، کچلے جائیں گے۔ بے فکر رہیے، شہادت کی موت کے لیے قسمت چاہیے، حالت حج میں موت کے لیے قسمت چاہیے۔ بچنے والے بھی کبھی اس طرح سے سعادت والی موت مرے ہیں۔ اس غلط فہمی کے ازالے کی ضرورت ہے کہ عمرے کو حج کی طرف سے ہرگز کافی نہ سمجھا جائے۔ دوسرا ایک عمل اس زمانے میں حنفیہ کے نزدیک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ایمان رکھتی ہے جو عورت، وہ بغیر محرم کے 3 دن کی مسافت والا سفر نہ کرے، یعنی 78 کلومیٹر، 82 کلومیٹر، 88 کلومیٹر والی مسافت کا سفر عورت بغیر محرم کے نہ کرے۔ احناف کے یہاں اور حج کے سفر شوق پورا کرنا نہیں ہے، شریعت پورا کرنا ہے۔ جوان لڑکیاں بغیر محرم کے سفر کر لیں، فتنوں کے اندیشے بڑھتے جا رہے ہیں، نامحرم کے ساتھ اختلاط، نامحرم کے ساتھ تنہائی، روم میں قیام، بچت کرنا، اللہ کے کام پر خرچ کرنے میں ہی بچت ہوتی ہے، شاپنگ میں بچت کرنے کی فکر نہیں، سونے چاندی کے خریدنے میں بچت کی فکر نہیں۔ آپ نے کہا ہوتا جس گروپ میں آپ جا رہے ہیں، میں اپنی بیوی کے ساتھ ہوں، میں اپنی بہن کے ساتھ ہوں، ہم دونوں کو الگ کمرہ دیا جائے، ہم 4 بیڈ والے کمرے میں، 6 بیڈ والے کمرے میں نامحرم مردوں کے ساتھ، کامن ٹوائلٹ کے ساتھ، بے پردگی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں، ایک 50,000 زائد ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ اس مقدس سرزمین پر نامحرم کے ساتھ تخلیے کا گناہ ہم سے ہونے نہ دیجیے۔ آپ کو اس کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ اس زمانے میں بیرون ملکوں کے اندر، یورپ میں، سعودیہ میں، گلف میں اپنی بیویوں کو بغیر محرم کے یہاں سے ہوائی جہاز چڑھا دیا جائے
وہاں سے اتار لیا جائے، اور نہ جانے عورتیں 2 3 بچوں کو لے کر سفر کر رہی ہیں، انتظامی الجھنیں ہیں، کسٹم سے لے کر بورڈنگ پاس تک کتنی قسم کی پیچیدگیاں پیش آتی ہے۔ ایک عورت صنف نازک کس طریقے سے ان مرحلوں کو پورا کرے گی؟ عام حالات میں ہرگز اجازت نہیں ہے، بے غیرتی کی بات ہے کہ تنہا سفر کرا دیا جائے۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر مسالک میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس وقت اجازت دی ہے جبکہ وہ بوڑھی ہو، اس وقت اجازت دی ہے جبکہ کوئی معتمد جماعت ہو، اور اس وقت اجازت دی ہے کہ مرد کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہاں پر وہ اس ملک میں اٹک چکا ہے، یہاں سے بیوی کو جا کر لانے کی استعداد نہیں ہے، وہاں گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے، یہاں بیوی کی جان خطرے میں ہے اور گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے۔ ایسی سخت مجبوری میں یا ان شرائط کے ساتھ اجازت دی گئی ہے تنہا اتنا لمبا سفر کرانے کی، لیکن اللہ کے حکم کو نظر انداز کرتے ہوئے کھلے طور پر عورت کو نامحرموں کے ساتھ اپنے قریبی رشتہ دار کے بغیر حج کا سفر کروانا، عمرے کا سفر کروانا، یہ شوق تو پورا کروا سکتا ہے، اللہ کا حکم پورا نہیں کروا سکتا ہے۔ جب بچوں میں فکر پیدا ہوتی ہے، اپنے ماں باپ پر دباؤ ڈالتے ہیں، امی جی آپ چلے جائیے، ابا آپ چلے جائیے۔ حج کا سفر عشق کی آگ کے بغیر کبھی آسان نہیں ہو سکتا ہے، دھکے میں کیا جانے والا سفر نہیں ہے، دباؤ میں کیا جانے والا نہیں ہے۔ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، 5 دن میں مختلف علاقے، 25 لاکھ کا مجمع، ارکان و واجبات کے ادا کرنے کا اہتمام، اور عشاق الہی کا ہجوم، موسم کی تبدیلی، ہوائی جہاز کا سفر، کھانے پینے کی بے نظمی، قوا کی کمزوری۔ ماں باپ کو بھیجیے، ضرور بھیجیے، آپ خود ساتھ میں رہیے۔ زبان کا اجنبی پن، ساتھ کے سفر کے ساتھیوں کا اجنبی پن، ان سب میں ضروری ہے کہ ایک پڑھا لکھا صحت مند رہبری کرنے والا بیٹا ساتھ میں ہو، ہمدرد بھائی ساتھ میں ہو، ورنہ مناسک کے ادا کرنے میں، ارکان اور واجبات کے ادا کرنے میں بڑی دشواری ہے۔ سڑکوں پر بیٹھ گئے، چبوتروں پر بیٹھ گئے، کوئی رہبری کرنے والا نہیں، کوئی چلانے والا نہیں۔ عورتوں کا جہاد ہی حج کو اسی لیے قرار دیا گیا ہے، شیطانوں کو کنکری مارنے کا عمل، طواف کرنے کا عمل، سعی کرنے کا عمل، جنہوں نے پہلے سے چہل قدمی نہیں کی، جنہوں نے پہلے سے اپنے آپ کو واکنگ کا عادی نہیں بنایا، جنہوں نے پہلے سے اپنے آپ کو نقل و حرکت کا عادی نہیں بنایا، ان سے ان مناسک کے ادا کرنے میں زبردست قسم کی کوتاہی ہو جائے گی۔ روحانی تیاری بھی کرنا پڑتا ہے، جسمانی تیاری بھی کرنا پڑتا ہے، اپنے اس فرض کو بہترین انداز میں ادا کرنے کے لیے۔ اللہ سے توفیق تو مانگیے، دعا کا اہتمام تو کیجئے، تیاری تو کیجئے، کوئی غلہ تو رکھیے، ہماری بہنیں غلہ تو رکھے، بوڑھے تمنا تو کریں اللہ کے گھر پر حاضری کی۔ وہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے فاقوں کے ساتھ سفر کیا ہے، 3 دن کے بھوک کو برداشت کیا ہے؟ وہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے 2 مہینے پانی کے جہاز کا سفر کیا، موت نظر آ جاتی تھی، قے متلی کی کیفیت، سر کے چکرانے کی کیفیت؟ وہ کیسے لوگ تھے؟
جو محنت مزدوری کرتے کرتے پانی کے جہاز میں کلکتہ کے راستے سے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ جدہ کے پانی کے جہاز کے اڈے پر سی پورٹ پر پہنچے ہیں، جدہ کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی سجدے میں گر گئے۔ اے اللہ آپ کا شکر ہے، جیتے جی آپ نے ارض مقدس، حجاز مقدس اور آپ کی سرزمین دیکھنے کا موقع مجھے دے دیا۔ اصل تو یہ تربیت چاہیے، ذہنی، نفسیاتی، جذباتی، اس کے لیے علماء کی مجلس ہے۔ فرض نماز کو میں نے نہیں سیکھا، روزے زکوٰۃ کو نہیں سیکھا، اس تکمیلی فرض کو علماء کی صحبت میں، تربیتی کیمپ میں پابندی سے جاگتے ہوئے کاپی قلم لے کر شریک ہو کر مجھے سیکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مقبول حج کی دولت عطا فرما دے، ہر قسم کے بیجا قسم کے تصورات، رسومات سے اللہ پناہ عطا فرما دے، اور ہمارے جان و مال کو اپنے کام اور نام کے لیے قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔